بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک بار ایک انتہائی مہنگی لنگڑی چکور خرید کر اسے فوراً ہی ذبح کیوں کر دیا تھا۔ تاریخ کا وہ قصہ جو آج ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک شخص ایک چکور لایا جس کا ایک پاؤں نہیں تھا۔ جب سلطان نے اس سے چکور کی قیمت پوچھی تو اس شخص نے اس کی قیمت بہت مہنگی بتائی۔ سلطان نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ اس کا ایک پاؤں بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں بتا رہے ہو؟ تو وہ شخص بولا کہ جب میں چکوروں کا شکار کرنے جاتا ہوں تو یہ چکور بھی شکار پہ ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہاں جال کے ساتھ اسے باندھ لیتا ہوں تو یہ بہت عجیب سی آوازیں نکالتا ہے اور دوسری چکوروں کو بلاتا ہے۔ اس کی آوازیں سن کر بہت سے چکور آ جاتے ہیں اور میں انہیں پکڑ لیتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس چکور کی قیمت اس شخص کو دے کر چکور کو ذبح کر دیا۔ اس شخص نے پوچھا کہ اتنی قیمت دینے کے باوجود اس کو کیوں ذبح کیا؟ سلطان نے اس پر تاریخی الفاظ کہے کہ جو دوسروں کی دلالی کے لیے اپنوں سے غداری کرے اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی ایک بہادر اور انتک شہنشاہ تھا۔ اس نے بڑے کٹھن محاذوں پر جنگیں لڑی اور موسموں کو بھی شکست فاش دی، لیکن اس کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ موسم سے زد لگانے کی وجہ سے اسے فوجوں کو واپس لوٹنا پڑا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ 1006 میں جب سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ ایلک خان اور قدر خان شاہ چین کی فوجوں سے ہوا تو سلطان نے ایلک خان کی فوجوں کو بھاری شکست دی۔ یہ موسم سخت سردی کا تھا۔ برفیلے علاقوں میں سلطان کو فوج کی حالت بہت خراب تھی، لیکن انہوں نے اس سختی اور تکلیف کی پرواہ کی بغیر اعلان کیا کہ ایلک خان کی فوج کا پیچھا کیا جائے گا۔ سب امیروں نے مشورہ دیا کہ سردی کی وجہ سے فوج کی حالت بہت خراب ہے، ان کو اس طرح تکلیف نہ دی جائے ورنہ لوگ بد دل ہو جائیں گے۔ لیکن سلطان نے اس مشورہ کو قبول نہ کیا اور بزد رہے کہ دشمن کی فوج کا تعاقب ضروری ہے، اس لیے فوج کو چاروں ناچار روانہ ہونا پڑا۔ روانگی کی تیسری رات جب جنگل میں پڑاؤ کیا گیا، سخت برف پڑی، اس قدر ٹھنڈ ہوئی کہ فوجیوں کے ہاتھ پیرا اکڑ گئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا۔ سردی کے اثر کو کم کرنے کے لیے بہت سی انگیٹیاں جلائی گئی۔ انگیٹیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سلطان کا خیمہ اتنا گرم ہو گیا کہ لوگ اپنے موٹے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے۔ اندر سے پسینہ آنے لگا۔ یہ کیفیت دیکھ کر سلطان نے اپنے ایک غلام سے آزرا تفریح کہا، دیکھو، باہر جا کر ذرا سردی سے کہو کہ اس قدر جان توڑ کوششیں کیوں کر رہے ہے؟ ہم پر تمہارا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ ہم لوگوں کا تو گرمی سے یہ حال ہے کہ بدن سے کپڑے اتارنے پڑ رہے ہیں۔ غلام کچھ دیر کے لیے باہر جا کر لوٹ آیا اور بولا، حضور، سردی یہ کہتی ہے کہ اگر بادشاہ اور اس کے مصاحبوں پر میرا زور نہیں چلتا تو کیا؟ لیکن باقی سپاہیوں کو آج رات میں اتنا ستاؤں گی کہ کل صبح بادشاہ کو اپنے گھوڑوں کی خدمت خود اپنے ہاتھ سے کرنے پڑے گی۔ غلام کا یہ تیکھا جواب سن کر بادشاہ نے فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ تاریخ کے اوراق میں جہاں بھی افغانستان اور غزنی کا ذکر آیا ہے، وہی اس کے حکمران محمود غزنوی اور اس کے غلام ایاز کا نام اور ان سے متعلق کئی قصے بھی پڑھنے کو ملتے ہیں۔ محمود غزنوی کو ایک پرعزم اور باہمت بادشاہ کہا جاتا ہے اور تاریخ میں ہے کہ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سومنات کا مندر تسخیر کیا۔
اسی لیے محمود غزنوی کو بت شکن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک غلام جس کا نام ایاز تھا کو اپنی ذہانت، قابلیت، فرض شناسی اور ایمانداری کی وجہ سے ایک طرف محمود غزنوی کا قرب اور اہم عہدہ نصیب ہوا اور دوسری جانب بہت شہرت اور عزت اس کے حصے میں آئی۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی اپنے اس غلام ایاز پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور ایاز نے بھی ہر موقع پر خود کو اپنے منصب اور سلطان کے اعتماد کا اہل ثابت کیا، لیکن ایاز کی یہ عزت اور توقیر دیکھ کر دوسرے درباری اور وزراء اس سے حسد محسوس کرنے لگے تھے۔ ایک مرتبہ تمام وزراء نے سلطان کو شکایت کی کہ ایاز ایک غلام ہے اور باقی درباری بڑے نام و نسب والے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک غلام کی اتنی عزت افزائی مناسب نہیں، اور کوئی غلام اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ایسا مقام دیا جائے۔ محمود نے اسی وقت ایک بہت قیمتی ہیرا شاہی خزانے سے منگوایا اور ساتھ ایک ہتھوڑا بھی۔ اب اس نے اپنے ایک عالی نسب وزیر کو بلایا اور ہیرے کو توڑ دینے کا حکم دیا۔ وزیر نے عقل مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ قیمتی ہیرا ہے اور ریاست کی امانت ہے، اس کے ٹوٹنے سے نقصان ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرما لیں۔ محمود نے اس کی بات سن کر دوسری وزیر کو بلایا اور وہی حکم دیا۔ اس نے بھی اسی قسم کی بات کی اور خود کو بادشاہ اور قوم کا خیرخواہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ 5 وزراء کو یہی حکم دینے اور ان سے اسی قسم کی بات سننے کے بعد سب سے آخر میں محمود نے اپنے غلام ایاز کو بلا کر وہی حکم دیا۔ ایاز نے فوراً ہتھوڑا تھاما اور ضرب لگا کر ہیرا توڑ دیا۔ پورے دربار میں شور مچ گیا کہ اس غلام سے عقل و دانش اور بڑی سوچ کی توقع ہی عبث ہے، اس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا اور بادشاہ کو کوئی تجویز نہ دی، اسے کڑی سزا دینی چاہیے۔ سلطان محمود نے ایاز سے پوچھا کہ اس نے کوئی دلیل اور منطق کیوں نہ پیش کی اور کسی طرح ہیرے کو ٹوٹنے سے کیوں نہ بچایا۔ اس غلام ایاز نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میرے لیے تو آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ وقت رکھتا ہے اور آپ جس خواہش کا اظہار کرتے ہیں وہ میرے لیے بیش قیمت ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔